السلام علیکم پاکستان۔ درباروں کے اوپر جانا یہ گناہ نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کر دعا کرنا منع نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اس قوم کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس نبی کے دین کے لیے اگر انہوں نے خدمت کی ہے، اگر کام کیا ہے، تو پھر ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی قبروں کے اوپر بھی جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ چیز منع ہے۔ یہ جو مناظر آپ کو نظر آئیں گے اسلام کے اندر، یہ والے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے لگایا ہوگا ان کو بنانے کے لیے، یہ دیکھیں۔ اسلام کے اندر اس چیز کی آپ کو اجازت ہے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں۔ یہ قبریں آپ دیکھ لیں اور کتنا پیسہ لگایا ہوگا۔ میں آپ کو باہر کے مناظر بھی مزید دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، لیکن ایک چیز میری ذہن میں رکھیں، اگر آپ ان بزرگوں کی قبروں پہ جا کر، ان درباروں کے اوپر جا کر اگر آپ سرنگو ہوں گے، سجدہ کریں گے، جھکیں گے، ان سے اپنی حاجتیں رکھیں گے، ان کے سامنے اپنی خواہشات رکھیں گے، ان سے اولاد مانگیں گے، ان سے دولت مانگیں گے، ان سے آپ جو آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں اگر ان سے مانگیں گے، میرے اللہ کی صفات کے ساتھ اگر ان کو شریک کریں گے، تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، تو میرے رب کے ہاں آپ کا نہ پھر یہ رمضان کا مہینہ آپ کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، آپ کی کوئی تلاوت قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا رب بڑا غیرت مند ہے اور وہ ہمیشہ ایک ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جتنے مرضی طاقتور بن جاؤ، تم اپنے رب کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ انسان کی بھول ہے کہ وہ جتنا مرضی بڑا بن لے، لیکن وہ میرے رب کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اگر ڈیل دی ہوئی ہے تو وہ جب پکڑتا ہے نا، انا بطش ربک لشدید، تو پھر وہ بڑی گہری پکڑ کرتا ہے، بڑی سخت پکڑ کرتا ہے۔ اپنے رب کے سوا جب بھی شریک کسی کو بناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے، تو وہ رب بڑی پکڑ کرنے والا ہے۔ دیتا میرا رب بھی ہے سب کچھ، نوکری بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، عظمت بھی وہی دیتا ہے، شہرت بھی وہی دیتا ہے، کھانا بھی وہی دیتا ہے، پینا بھی وہی دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ بتوں سے مانگیں گے، ملتا ان کو بھی ہے۔ قبروں پہ جا کر مانگیں گے، ملتا ان کو بھی ہے۔ کسی بزرگ کے پاس، زندہ یا مردہ کے پاس جا کر مانگیں گے، دیتا میرا رب بھی ہے۔ لیکن وہ دنیا میں نا کسی کا رزق نہیں بند کرتا، دنیا میں کسی کا میرا رب رزق نہیں بند کرتا، لیکن قیامت والے دن وہ پکڑے گا، اور اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کبھی برداشت نہیں کرتا۔ کسی کو انسان تصور کرے نا کہ وہ اپنے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور خامند کو برداشت کرتا ہے؟ میرا رب اپنے ساتھ کسی ایک چھوٹی سی صفت کو بھی میرا رب برداشت نہیں کرتا۔ وہ میرا رب بھی ہے سب کچھ، وہی پوری کائنات کا مالک ہے، اسی نے پوری کائنات بنائی ہے، وہی لوگوں کی بگڑیاں بناتا ہے، وہی لوگوں کو عزتیں عظمتیں دیتا ہے، وہی لوگوں کو سب کچھ دیتا ہے۔ یہ ہیں، آئیں دعا کریں۔ جھکنا بھی میرے رب کے سامنے۔ اللہ نے نا انسان کو، مسلمان کو بڑا غیرت مند پیدا کیا ہے۔ دیکھو کتنی میرے رب نے غیرت رکھی ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، صرف رب کے سامنے جھکنا ہے۔ تو اس سے بڑی غیرت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے نا، ہم چیزوں کو کن وے سے دیکھتے ہیں۔ یہ شاید لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، لیکن اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہیں یار، اب سمجھ آ گئی ہے وہ میرا رب ہے سب کچھ۔ انشاءاللہ اسی کے سامنے جھکیں گے جب تک زندگی ہے۔ السلام علیکم۔